أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأخرج بس اس نے نکالا لهم ان کے لیے عجلا جسدا بچڑے کا سا دڑ لہو جس کے لیے تھی خوار ان کا ایک کی طرح آواز فقال انہوں نے کہا ھذا الہکم یہ تمہارا معبود ہے و الہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے فنسیا بس وہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ہدایت پر کوہ طور پر تشریف لائے۔ پیچھے سامری نے بچڑا بنایا اور لوگوں کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب تو یہ ہے، تمہارا رب یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے اور کوہ طور کے اوپر چلے گئے۔ بہت سارے لوگ سامری کے بہکاوے کے اندر آ گئے اور اس کی بندگی کرنا انہوں نے شروع کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ تیری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی گمراہی کا سنا تو موسیٰ علیہ السلام کا بڑا دل دکھا، جس طرح ایک والد ہوتا ہے جب محسوس کرے کہ میرے بچے بگڑ رہے ہیں تو اس کا دل دکھتا ہے، وہ خفا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خفا ہوئے، غمگین ہوئے اور غصے کا شکار بھی ہوئے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی اور جو لوگوں کو گوسالہ پرستی کی طرف دعوت دیتے تھے ان کے اوپر دل کے اندر غصہ بھی آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غم و غصہ سے بھرے ہوئے اپنے قوم کی طرف پلٹتے ہیں اور تینوں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں، قوم سے بھی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی اور پھر سامری سے بھی۔ تو سب سے پہلے رپورٹ طلب کی لوگوں سے، امت سے، کہ تم نے یہ کون سا کام شروع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا، عذر پیش کیا کہ ہمارے پاس زیورات تھے، ایک جگہ ہم نے ڈال دیے، اور سامری نے بچڑا بنایا، اس نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے تو ہم نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہ ان کا کوئی معقول عذر نہیں تھا کہ جس کے اوپر کہہ دی جائے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہوئی کہ جس وقت سامری نے لوگوں سے یہ بات کہہ دی کہ تمہارا معبود ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا، یہ معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بھول کر وہاں چلے گئے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ بچڑے کی بندگی کا انکار کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ بچڑا ایسا جو ان کی بات کے جواب بھی نہیں دے سکتا؟ اتنی نہ سمجھی، جس طرح لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں تو انسان غور کرتا ہے تو ان کی کم عقلی اور نہ سمجھی سمجھ کے اندر آتی ہے، تو کہا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر تو کر لیں، یہ تو ایسا ہے کہ جو بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ الہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جو سن سکتا ہو، جو بات کو سن سکتا ہو، فریاد کو سن سکتا ہو، فریاد کو دور کر سکتا ہو۔ اس کے اندر تو الہ والی صفت ہی نہیں، اور لوگوں نے انتہائی کم عقلی کا ثبوت دیا کہ بس ایک آدمی کے کہنے کے اوپر کہ یہ تمہارا معبود ہے، اس کے آگے جھکنا شروع کر دیا اور معبود برحق کو چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری بات کہ لوگوں نے ذرا بھی اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ تو بچڑا ایسا ہے ضرر ولا نفع، نہ ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ حال یہ کہ معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی پہنچا سکے، کسی کو بیمار کرنا چاہے اور کسی کو مریض کرنا چاہے ایسا کر سکے، کسی کے اوپر ضرر آ گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے، بیماری آ گئی، اس کو ہٹانا چاہے ہٹا سکے، کسی کو فائدہ دینا چاہے دے سکے، کسی سے فائدہ روکنا چاہے روک سکے۔ تو یہ صفت اللہ رب العالمین کی ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ، یقیناً کہا تھا لَوْمَنْ ہارون علیہ السلام نے من قبل، اس سے پہلے جس وقت انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کی، بچڑے کے آگے جھکنا شروع کیا، شرک کے اندر اختہ ہونا شروع کیا، تو ایسی بات نہیں نعوذ باللہ کہ ان کے درمیان حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہوں اور چپ ہو گئے، نہیں، دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، اصلاح کا حق ادا کیا ہے، یہ حد تک دعوت دی ہے کہ وہ اس کے قتل کے درپے ہو گئے تھے من قبل، اس سے پہلے یا قوم میرکم، دیکھیں سمجھا رہے ہیں لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانشین مقرر کیا تھا کہ ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کو متفق رکھنا ہے، پوری ذمہ داری ادا کی ہے۔ دیکھیں لوگوں کو بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایسی بات نہیں نعوذ باللہ کہ ایک طرف بیٹھ کے کہیں یا قوم یا میرے قوم انما فتنتم بھی، تمہیں
اس کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، تمہارے سامنے اگر بچڑا رکھ دیا گیا ہے تو تمہارا ایک امتحان اور آزمائش شروع ہو گئی، اس کو رد کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی توحید والے کہلاؤ گے، لیکن اس کی اگر بندگی کے اندر لگ گئے تو ناکامی کی طرف چلے جاؤ گے۔ ان ربکم، لوگو سمجھو تمہارا جو رب ہے وہ رحمان ہے، بچڑا نہیں ہے، واضح طور پر سمجھا دی، یہ جو بچڑا ہے یہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب رحمان ہے، وہ ہے جس نے تمہارے اوپر رحم کیا اور فرعون سے تم کو نجات دی ہے، تمہارے اوپر رحم کیا ہے اور غلامی سے نکالا ہے، تمہارے اوپر رحم کیا ہے اور تمہیں کتاب دینے کا ایک ارادہ کیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بتیرا سمجھا اور لوگوں کو کہا فتبعونی، سامری کی بات کو نہ مانو، وہ پیغمبر نہیں ہے نعوذ باللہ، میری بات کو مانو، وعتی ہو اور اطاعت کر امری، میری بات کی، میرے حکم کی، تم سامری کے حکم کو ماننا تم نے شروع کر دیا ہے۔ اور جو سامری کے چیلے ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے بھی یہ درخواست کر ڈالی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام جیسے ان لوگوں کا خدا ایسے ہمارے لیے بھی خدا بنا لو، تو وہ سارے لوگ اسی بچڑے کی دعوت و تبلیغ کے اندر لگ گئے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ لوگ حضرت ہارون علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، لوگوں نے کہا کہ ہم مشغول رہیں گے اس کی پرستش میں۔ دیکھیں ہارون علیہ السلام نے سمجھایا تو آگے لوگوں نے کیا جواب دیا، یہ نہیں کہ اوہو یہ تو ہم گمراہی کی طرف جانے لگے تھے، شکر ہے آپ نے سمجھا دیا، کیا جواب دیتے ہیں، توحید سے انکار کر رہے ہیں اور بچڑے کی عبادت کے اوپر اپنے آپ کو جما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، پیغمبر کو جواب دیتے ہیں کہ ہرگز ہم نہیں ٹلیں گے اس کی بندگی سے، ہم مشغول رہیں گے اس کی پرستش میں حتیٰ یرجع، یہ بھی مفسرین حضرات دیکھتے ہیں، یہ بھی انہوں نے ایک بہانہ کر دیا کہ ہاں جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کی عبادت کو چھوڑنا یا کیا کرنا ہے۔ تو کہا کہ اس وقت تک ہم اس کی بندگی کے اوپر مشغول رہیں گے جب تک کہ حتیٰ یرجع الینا، یہاں تک کہ لوٹنا الینا ہماری طرف موسیٰ۔ تو یہ بھی ایک بہانہ لگا دیا ہے کہ جب تک وہ نہیں آتے تو ہم یہ کرتے، وہ آ جائیں گے تو ممکن ہے چھوڑ دیں یا کوئی اور بات سوچتے ہیں۔ قال یا ہارون، اب ذرا غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور کس قدر جلالی پیغمبر ہیں، اللہ کے معاملے کے اندر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو پیغمبروں کو غصہ چڑھتا ہے، لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، خدا تو نہیں تھے، عالم الغیب تو نہیں تھے، ذہن کے اندر یہ بات بھی آ گئی ہوگی کہ ممکن ہے میری بھائی کی مداہنت کی وجہ سے یہ لوگ غفلت کی وجہ سے شرک کے اندر اختہ ہو گئے ہیں، ممکن ہے میرے بھائی نے صحیح طور پر اپنی ذمہ داری ادا نہ کی ہو تو بھائی سے رپورٹ طلب کر رہے ہیں، جلالی پیغمبر ہیں۔ تو یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے آپ کو روکا، اذ رأیتم، جب آپ نے ان کو دیکھا، ظلوا، کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تتبعن، کہ تو نے میری پیروی نہ کی، میں نے تو پوری ہدایات دی تھی، ان کو سمجھانا ہے، متفق رکھنا ہے، اگر تیری بات یہ نہیں مان رہے تو کم از کم مجھے کوئی دودھ کے اوپر آ کر کے مجھ کو اطلاع دے دیتے۔ افعصیت امری، کیا تم نے خلاف ورزی کی میرے حکم کی۔ تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، میں نے ان کو سمجھایا ہے، اور اے میری ماں جائے، لوگوں کو، دشمنوں کو میرے اوپر نہ آسائیے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑا، اور جس آدمی کو بالوں سے پکڑا جاتا ہے اچھے سے قابو میں آتا ہے، تو سر کے بالوں کو پکڑا ہے اور داڑھی کو بالکل اس طرح گرفت میں لے کر کے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ کیا، میں نے تمہاری ذمہ داری لگائی تھی، ان کو سمجھایا نہیں ہے۔ تو اب حضرت ہارون علیہ السلام ان کو سختی کرنے سے روک رہے ہیں کہ اے میرے بھائی، دشمنوں کو میرے اوپر نہ آسائی، آپ اس طرح میری گرفت کریں گے، میرے اوپر سختی کریں گے تو جو دشمن ہے وہ تو دل کے اندر خوش ہوں گے، علماء آپس میں لڑیں تو عام لوگ تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلے علماء نے لڑنا شروع کر دیا ہے، تو کہا کہ آپ میری گرفت نہ کیجیے یا ابن، اور حضرت ہارون علیہ السلام لفظ وہ ارشاد فرما رہے ہیں جس سے دوسرے کے دل کے اندر ایک محبت اٹھتی ہے، تو ماں جائے گا، میری ماں کے بیٹے، تو ماں کا تذکرہ کیا، ایک محبت ابھارنے کے لیے، ایک سگے بھائی تھے، ماں باپ شریک بھائی تھے، تو ماں کا تذکرہ، اے میرے ماں جائے، لا تأخذ، نہ پکڑیے بلحیتی، میری داڑھی تھے۔ علماء نے یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر دی کہ داڑھی کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، یہاں پر ذکر ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، اور دوسری بات یہ بھی کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی نہیں تھی، اتنی ضرور تھی کہ پکڑی جا سکے، اس کو گرفت کی جا سکے، بہت چھوٹی تو نہیں پکڑی جا سکتی، تو اتنی تو ضرور تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا ہے، اس کو گرفت کیا ہے۔ تو یہ جو داڑھی ہے، داڑھی رکھنا یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، یہ داڑھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی سارے صحابہ کی سنت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو گئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو میرے اوپر نہ آسائیے، انی خشیت، میں ڈر گیا تھا کہ آپ کہیں گے کہ فرقت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے، ولم تر قولی، اور میری بات کا خیال نہیں رکھا، یعنی میں نے بہت سمجھایا
لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا بھی، دعوت بھی کی، تبلیغ کا حق بھی ادا کیا، اور حکمت سے کام بھی لیا کہ کہیں خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے۔ خانہ جنگی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر ہارون علیہ السلام قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، تو بنی اسرائیل واضح طور پر دو گروہوں میں بٹ جاتے، ایک گروہ بن جاتا حامیوں کا، ایک مخالفین کا، تو یہ ایک بہت بڑا تفرقہ پیدا ہو جاتا۔ تو اس لیے کہا حضرت ہارون علیہ السلام نے کہ میں ڈر گیا تھا کہ آپ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ ڈال دیا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات میں سے یہ بات بھی شامل تھی کہ لوگوں کو متحد اور متفق رکھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے حضرت ہارون علیہ السلام کے معقول جواب سے کہ واقعی لوگوں کے گمراہ ہونے کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کی کوئی نعوذ باللہ سستی نہیں ہے۔ تو پھر جو اصل مجرم تھا، جس کی وجہ سے سارے لوگ گمراہ ہوئے سامری، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فاخرجا، پس نکالا لہم ان کے لیے، سامری نے، عجلاً جسدن، بچھڑے کا تھا دھڑ، لہو جس کے لیے تھی، خوارن آواز گائے کی طرح، فقال انہوں نے کہا ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، وہ الہ اور معبود موسیٰ علیہ السلام کو، فنسیہ، پس وہ بھول گئے اور اس کو چھوڑ کر کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، اللہ یرجع، کہ وہ جواب بھی نہیں دے سکتا، الیہم، ان کو، یہ بچڑا ان کو جواب بھی نہیں دے سکتا، قولاً کسی بات کا، ولا یملک، اور اختیار نہیں رکھتا، لہم ان کے لیے، ضرًا کسی نقصان کا، ولا نفع، اور نہ کسی نفع کا، ولقد یقیناً کہا تھا لہم ان سے ہارون علیہ السلام نے، من قبل، اس سے پہلے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انما بے شک فتن تم فتنے میں پڑ گئے ہو، بھی اس کے ذریعے، وان، اور بے شک ربکم، تمہارا رب، الرحمن، رحمان، فتبعونی، میری پیروی کرو، اطیعوا، اور اطاعت کرو، امری، میرے حکم کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح، ہم تو مشغول رہیں گے، علیہ، اس کی، عاکفین، پرستش میں، حتی یہاں تک کہ یرجع، لوٹنا، الینا، ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام۔ قال، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا ہارون، اے میرے بھائی ہارون، ما منع کا، کس چیز نے تم کو روکا، اس جب رائے تو نے دیکھا ان کو، ضلو کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تتبع، کہ یہ کہ تم نے میری پیروی نہ کی، افعصیت، کیا تم نے خلاف ورزی کی، امری، میرے حکم کی، قال، کہا حضرت ہارون علیہ السلام نے، یا ابن ام، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بچے، لا تاخذ، نہ پکڑیے، بلحیتی، میری داڑھی کو، ولا براسی، اور نہ میرے سر کے بالوں کو، انی خشی، تو میں ڈر گیا تھا، ان تقولا، کہ آپ کہیں گے، فرقتا، کہ تم نے ڈال دیا تفرقہ، بین بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا خیال نہیں رکھا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔